السلام علیکم ڈیئر لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہرونساء شاہ میر کے ناول بسمل کے نیکسٹ پارٹ کو لے کر۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلدی سے آ جاتے ہیں ناول کی جانب۔ یہ مغرب سے کچھ وقت قبل کا پہر تھا۔ سمندر سے ذرا فاصلے پر بنی ایک کنٹینر لائبریری اس وقت ہماری کہانی کا مرکز ہے۔ یہ لائبریری سرخ رنگ کے ایک لمبے کنٹینر پر مشتمل تھی۔ گوادر بیچ لائبریری پاکستان کی واحد کنٹینر لائبریری ہے۔ یہ لائبریری اپنی جغرافی کی وجہ سے کافی خوبصورت ہے۔ تصور کریں، سمندر کی جسم کو چھوتی نم ہوائیں، گرم گرم چائے اور کتابوں کی زندگی سے اور کیا چاہیے۔ اس لائبریری میں تقریباً 2000 کتابیں ہیں۔ کئی مطالعے کے شوقین افراد شام ڈھلے یہاں آتے ہیں، لائبریری سے ایک کتاب لے کر لائبریری سے باہر رکھے بینچ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ خوبصورت غروب آفتاب کا منظر، چائے، سمندر اور ایک کتاب، یقیناً یہ ان زندگی کا اضافی تحفہ ہوگا۔ آج مہدی کے گروپ کا اس شہر میں تیسرا اور آخری دن تھا۔ یہاں سے کچھ لوگ اسلام آباد واپس روانہ ہونے والے تھے اور کچھ کسی اور شہر۔ لائبریری کی دائیں جانب اس وقت سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ سمندر کی لہروں پر جب یہ نارنجی روشنی پڑتی تھی تو سمندر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے تھے۔ یہاں سے گوادر کا سب سے حسین غروب آفتاب کا منظر دکھائی دیتا تھا، لہروں کے عقب میں ڈوبتا ہوا سورج۔ زینیہ حاکم اس وقت اپنا تمام کام کر چکی تھی۔ یہ اس کی روانگی کا وقت تھا۔ آج کے بعد وہ ان لوگوں سے نہیں ملے گی۔ آج کے بعد یہ سبز آنکھیں، یہ بدتمیز بگڑے امیر بچے، وہ ان کو نہیں دیکھے گی۔ بس یہ بشر آ جائے تو وہ یہاں سے نکلے۔ وہ لائبریری سے ذرا فاصلے پر بنی ایک سنگی بینچ پر بیٹھی تھی جس کے اوپر جھونپڑی نما سنگی سایہ بنا تھا۔ پورے گوادر میں یہ جگہ بے حد پرسکون اور صاف ستھری ہے۔ بینچ پر بیٹھی چند پل بیٹھی وہ اپنے کیمرے سے لی گئی تصاویر کو دیکھتی رہی۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھا ہے۔ وہ جانتی تھی یہ شائستہ انسان کون ہوگا، وہ جس نے اس کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے سامنے والی جگہ منتخب کی تھی۔ زینیہ گردن جھکائے اپنا کام کرتی رہی۔ میں نے اس دن جو کچھ کہا اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے بغیر تمہید کے بات کہہ دی۔ میں نے اپنے اندر سے برا منانے والا سیل نکال دیا۔ آپ کو معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں لگتا تھا وہ ایک روبوٹ ہو۔ بے تاثر لہجہ اگلے انسان کا خون کھولا سکتا تھا۔ سورج آج بھی زینیہ کے عقب میں تھا اور مہدی آج بھی اس کی آنکھوں کے عقب میں ڈوبتا سورج دیکھ رہا تھا۔ تم اسلام آباد آ جاؤ، اس نے گلا تر کر کے کہا تھا۔ اس کی پیشکش پر چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اور میں وہاں آ کر کیا کروں گی؟ اس نے گردن نہیں اٹھائی۔ شوق، ہاں اسے شوق لگا تھا۔ پڑھنا، اپنی تعلیم مکمل کرنا، زندگی میں کچھ بن کر دکھانا۔ کیا ساری زندگی یہاں تصاویر کھینچتے ہوئے گزار دو گی؟ زینیہ نے آہستگی سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوال کرتی تھیں، بولنے کی اسے بہت کم ضرورت پیش آتی تھی۔ مہدی نے کہنا جاری رکھا، میری ایک دوست ہیں، خیر دوست تو نہیں کہہ سکتے، 55 سال کی عورت ہیں۔ اسلام آباد میں ان کی ایک اکیڈمی ہے۔ ہر سال کئی لڑکے لڑکیوں کو CSS اور PCS کی تیاری کرواتی ہیں۔ اس سال کسی امیر بوڑھے نے انہیں 10 وظیفے دینے کا وعدہ کیا ہے، یعنی کہ اکیڈمی آپ کی دوست کی اور ان 10 بچوں کو فنڈ کرنے والا وہ امیر بوڑھا ہوگا آگے۔ زینیہ نے فوراً سے پہلے اس کی بات کاٹی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیر ساری امیدیں روشن ہوئی تھیں۔ مہدی بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تو یہ کہ وہ ان وظائف کو ایسے بچوں کو دینا چاہتی ہیں جو بے حد غریب اور قابل ہوں، جنہیں مواقع نہ مل رہے ہوں۔ 8 وظیفے حقداروں کو مل گئے ہیں، بقیہ 2 کا فیصلہ باقی ہے۔ تمہیں ایک آن لائن ٹیسٹ دینا ہوگا، اس کے بعد تمہیں وہ وظیفہ مل سکتا ہے۔ میں تمہارے لیے ان سے بس اتنی بات کر سکتا ہوں کہ وہ ایک بار تمہارا ٹیسٹ لے لیں۔ اگر تم کہو تو بات کروں۔ آپ میرے لیے اتنا سب کیوں کریں گے؟ اور آپ کو کیا پتا کہ میں حقدار ہوں بھی یا کہ نہیں؟ اب کہ مہدی مسکرایا تھا۔ مینیجر سے پتہ چلا کہ تمہارا IQ غیر معمولی ہے۔ آج تک تم ہر کلاس میں ٹاپ کرتی رہی ہو اور تمہارا خواب ہے ایک اعلیٰ عہدہ۔ میں تمہیں بس ایک فیور دے رہا ہوں۔ کل تم نے میری جان بچائی تھی۔ میں نے آپ کی جان نہیں بچائی، وہ آپ کو مارنے نہیں آیا تھا۔ زینیہ نے فوراً سے پہلے اس کی بات کاٹی تھی۔ مہدی کی آنکھوں میں تھکن اتری۔ پھر وہ کیوں آتا ہے؟ زینیہ نے غور سے اسے دیکھا۔ آتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کئی بار آ چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی پرابلم ہیں، یا پھر میں پرابلم میں ہوں۔
مہدی نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ خیر تمہارا نمبر میرے پاس ہے، آج رات میری دوست تمہیں کال کریں گی، بات کر لینا، ٹیسٹ بھی دے دینا اور پھر اسلام آباد آنا۔ تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے میرے شہر کو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، زینیا کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ اب اس کے عقب میں کوئی سورج نہیں تھا، ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا، بس ایک وہ فیروزے کی لونگ تھی جو چمک رہی تھی۔ مہدی نے جانے کو قدم موڑے، پھر ایک پل کو رکا، اسے دیکھا۔ یوں ہی ایک خیال سا آیا کہ کیا وہ اسلام آباد آئے گی، یا آج سے وہ بس کوئی فوٹوگرافر ہوگی جس سے وہ کبھی ملا تھا۔ ڈور کا وہ سرا تو اب بھی الجھا تھا، کیا اسے سلجھانے کے لیے وقت انہیں ملائے گا؟ اس نے سر جھٹکا اور اسے پکارا، ویسے تم اتنی زہریلی نہیں ہو جتنی لگتی تھی، لیکن آپ مجھے آج بھی اتنے ہی ویئرڈو لگتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس مسکراتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ زینیا کئی لمحے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی، کچھ تھا جو ادھورا رہ گیا تھا، شاید یہ ملاقات آخری نہیں تھی۔ زینیا کو وجدان ہوا، کیا دونوں دوبارہ ملیں گے؟ زینیا جب بشر کے ساتھ گھر پہنچی تو رات اتر آئی تھی۔ وہ کچھ الجھی ہوئی سی تھی۔ بشر اندر جاتے ہوئے اس سے کچھ پوچھ رہا تھا اور وہ بے دہانی میں جواب دے رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں صحن کے بیچ میں تھے جب حاکم نواب کی سنجیدہ آواز پر ٹھہر گئے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ یہ انداز، یہ لہجہ سب معمول سے مختلف تھا۔ زینیا نے غور سے ان کی آنکھیں دیکھیں، اگلے ہی سیکنڈ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ ابا کو سب پتہ لگ گیا ہے۔ وہ لوگوں کے چہرے پڑھ لیتی تھی۔ بشر نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر ہلکے پھلکے لہجے میں جواب دیا، پھپھو کے گھر گئے تھے، ابا نے بتایا تو تھا۔ دادا لوگ آج واپس گاؤں چلے جائیں گے، ملنے گئے تھے، بشر نے کہا۔ ابا آگے بڑھائے۔ عین ان دونوں کے سامنے زینیا بغیر پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کے عقب میں کونج اور اماں بھی تھیں۔ میں نے زینیا سے پوچھا ہے، کہاں تھی تم زینی؟ ان کا لہجہ ہنوز سخت تھا۔ پھپھو کے گھر نہیں تھی، بلکہ پچھلے 3 دنوں سے میں پھپھو کے گھر گئی ہی نہیں۔ میں اپنا کام کر رہی تھی ابا، میں فوٹوگرافی کرنے گئی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے حد احترام سے بولی تھی۔ ساری الجھنیں ختم ہو گئی تھیں۔ پھپھو کے گھر کو چھوڑ کر اس نے فوٹوگرافی چن لی تھی۔ اسی لمحے حاکم نواب کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زینیا کے چہرے کو چھو پاتا، بشر اس ہاتھ کو روک چکا تھا۔ جرأت کیسے ہوئی تمہاری میرا ہاتھ روکنے کی؟ وہ پوری قوت سے دھاڑے تھے۔ بشر نے اب بھی ان کا ایک ہاتھ پکڑ رکھا تھا، دوسرے سے زینیا کو اپنے عقب میں کیا۔ جھوٹ بول بول کر جاتی رہی ہے یہ، شرم نہیں آئی باپ سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ وہ غرا رہے تھے۔ اماں اور کونج نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھ سے کہتی ہے اپنے دادا سے ملنے گئی ہے، آج فون آیا تھا ادا کا، ایک بار بھی تم لوگ وہاں نہیں گئے، ایک بار بھی نہیں؟ ان کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ زینیا بے تاثر چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی، بغیر پلک جھپکے، بغیر کسی افسوس کے۔ میری بہن میرے ساتھ جاتی ہے ابا، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو مجھ سے بات کریں، کیا میں اتنا بے غیرت ہوں؟ اپنی بہن کو کہاں لے کر جانا ہے کیا مجھے نہیں پتا؟ اس کا لہجہ دھیما ہی تھا لیکن اس میں سختی واضح تھی۔ آپ کی بہن، آپ کے ابا ضروری ہیں، لیکن میری بہن، میری اماں بھی ضروری ہیں۔ آپ اس طرح مار نہیں سکتے یار۔ بشر نے اب کے آہستگی سے ان کا ہاتھ چھوڑا۔ حاکم نواب تل ملا کر رہ گئے تھے، لیکن اب کے دھیمے بھی ہوئے تھے۔ جوان اولاد، وہ بھی بیٹا، اس کے سامنے ماں باپ یوں ہی دھیمے پڑ جایا کرتے ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو بتانا چاہیے تھا، نہیں بتا سکا، لیکن آپ کو مجھ پر یقین ہونا چاہیے۔ میں اپنی بہن کو اگر کہیں لے کر جا رہا ہوں تو اتنا یاد رکھیں کہ میں بے غیرت نہیں ہوں۔ بس اب بکواس بند کرو اپنی۔ ابا نے سختی سے جھاڑا تھا۔ تم کون سا کوئی اچھی اولاد ثابت ہوئے ہو؟ تمہاری عمر میں 2 بچے تھے میرے، اور تم اب تک باپ کے سینے پر مونگ ڈل رہے ہو، ناکام عاشق۔ شہر بھیج کر بگاڑا ہے میں نے تمہیں، لیکن اب بس۔ وہ بس جیسے فیصلہ کر چکے تھے۔ آج ابا نے اور میرے بھائیوں نے طے کر دیا ہے کہ تمہاری شادی عروج سے ہی ہوگی، اور کل تم دونوں کی منگنی ہے، تیار رہنا۔ اور تم، انہوں نے زینیا کو دیکھا، تمہارا رشتہ بالات سے طے کر آیا ہوں، وہ چبا چبا کر کہتے آگے بڑھ گئے۔ زینیا اب بھی بت بنی کھڑی تھی۔ اماں نے قریب آ کر اس کا بازو پکڑا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگیں، لیکن پھر وہ ہوا جو کسی نے اپنے گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بالات سے شادی کرنے کی ایک شرط ہے ابا۔ وہ جو برآمدے کا دروازہ پار کر ہی رہے تھے، ایک پل کے لیے ٹھہر گئے۔ یوں اپنی شادی کی بات تو اس خاندان کے لڑکے بھی نہیں کرتے تھے۔ ابا کا چہرہ سرخ پڑنے لگا، جبکہ زینیا اسی طرح گردن اٹھائے بول رہی تھی۔ میری اسکالرشپ آئی ہے، اسلام آباد میں پڑھنے بلایا، اور میں جاؤں گی ابا۔ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ ایک بار پھر گھرائے تھے۔
توڑ دیجیے گا، اس کے بعد تو آپ کا بھتیجا ویسے ہی شادی سے انکار کر دے گا۔ بشر نے سختی سے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی۔ یہ زیادہ ہو رہا تھا۔ آپ جس سے چاہیں گے میں شادی کروں گی، لیکن مجھے 2 سال میرے لیے چاہیے ابا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں، اس کے بعد آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ نہ بلند آواز نہ غصہ۔ وہ بات کر کے کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ میں اس کا ساتھ دوں گا، اس کی پڑھائی سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بشر نے اپنا اعلان کیا اور باہر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے ابا تھے جو اب تک اپنی بیٹی کے الفاظ جذب نہیں کر سکے تھے۔ کچھ وقت بعد باہر آ کر دیکھو تو بشر گلی میں بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک نیا نمبر ڈال کر رہے تھے۔ نمبر کی شناسائی عبداللہ کے نام سے ہوئی تھی۔ وہ بے قراری سے کال پر کال ملائے جا رہا تھا۔ آج اس 28 سالہ مرد کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ گھنٹیاں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھیں۔ کال اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ بشر بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرتا تھا۔ اسے سخت پسینہ آ رہا تھا۔ تقریباً 29ویں بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ بشر نے ڈھیر سارا غصہ، ملامت، غیرت اندر اتاری۔ کئی لمحوں بعد وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ آ جاؤ عبداللہ، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ آس پاس بہتی ہوا نے بھی یہ راز نہ سن پانے کا گریہ کیا تھا۔ آگے سے کچھ کہا گیا تھا۔ بشر نے ہاتھ کی مٹھی ایک بار پھر بھینچ لی۔ میں غیرت مند ہوں، تبھی تم سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی امانت لے جاؤ۔ اس کا دل مت دکھاؤ پلیز۔ تم چاہے ساری زندگی اسے ہم سے نہ ملنے دینا، چاہے ساری زندگی اسے اس کی شکل نہ دکھانا، لیکن اس کا دل مت توڑو۔ وہ میری بہن ہے، پلیز اسے ہرٹ مت کرو۔ وہ منت کرنے کسی انداز میں بولا۔ اس نے آج تک کسی کی منت نہیں کی تھی۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے اس کی آواز اندر جا رہی تھی اور زینیا جیسے شل رہ گئی تھی۔ ایک بار سامنے والے نے کچھ کہا تھا۔ بشر کی ساری امیدیں ٹوٹ کر کرچی ہو گئیں۔ اسے زندگی میں اتنا غصہ پہلی بار آیا تھا، اتنی بے بسی پہلی بار محسوس ہوئی تھی، اور شاید اتنی ذلت بھی پہلی بار ہوئی تھی۔ یعنی تم نہیں آؤ گے؟ پھر تیار رہنا، میں اس کے نام کے ساتھ عبداللہ ہٹا رہا ہوں۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری لاش کے ٹکڑے سمندر میں بہاؤں گا۔ رہتی دنیا تک اگر اس پر کسی کا اختیار ہے تو وہ میں ہوں۔ دوسری جانب اتنی سختی سے کہا گیا کہ بشر طنزیہ مسکرایا۔ اب اگر تم آئے تو تمہاری موت بھی میرے ہاتھوں ہوگی عبداللہ۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ اس کا بار بار کا انکار بشر نہیں سہ سکا۔ اندر کھڑی زینیا حاکم کتنے لمحے سانس نہیں لے سکی تھی۔ بشر نے ایک نظر اپنے گھر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر کرب تھا۔ یہ گھر شاید منحوس تھا، یہاں کبھی کسی کو کسی کی محبت نہیں ملی تھی۔ ساحلی پٹی سے ملحقہ گوادر مرین ڈرائیو رات کے پہر ایک انتہائی دلکش منظر ہے۔ لمبے لمبے پول پر لگی سفید بتیوں کی روشنی میں نظر آتا سمندر، ٹھنڈی ہوا، اور گاڑی میں بیٹھا کوئی شخص۔ سست رفتاری سے چلتی گاڑی سے اگر کسی منظر سے محظوظ ہونا ہو تو یہی وہ منظر ہے۔ رات کے کسی بھی پہر یہ سمندر اپنے سیاحوں کے دل کو چھو لینے کی جرأت رکھتا تھا۔ اس وقت سبز آنکھوں والے مرد مرین ڈرائیو پر نکلا تھا، لیکن جس رفتار سے گاڑی چل رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی انتقامی جذبے کے تحت اسے چلا رہا ہو۔ اس کا فون بج بج کر خاموش ہوا جا رہا تھا۔ چہرے پر جنون سوار تھا، آنکھیں وحشت زدہ تھیں۔ اس کے موبائل پر ایک کال بج بج کر ختم ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی۔ ہر بار کال کرنے والے کا نام نائٹ میئر ہی ہوتا۔ اسی لمحے اس کی گاڑی، جیسے ہی رفتار والی گاڑی اس سڑک پر اس کے ہم قدم ہوئی، سیاہ رینج روور، کیس کی گاڑی، وہ آ گیا تھا۔ اسے آنا ہی تھا، اپنے خاندان کے لیے۔ وہ ہر دفعہ آ جایا کرتا تھا۔ گاڑی کا شیشہ کھولے وہ مہدی کو پکار رہا تھا۔ گاڑی روکو مہدی، اس کی آواز بلند تھی۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے وہ مسلسل کال پر کال ملا رہا تھا۔ مہدی کی گاڑی کے شیشے کھلے تھے۔ آواز بخوبی اس کے کانوں تک جا رہی تھی، لیکن وہ گاڑی نہیں روک رہا تھا۔ مہدی گاڑی روکو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گاڑی روکو خبیث انسان۔ وہ گاڑی کے شیشے کے بالکل قریب ہو کر غرایا تھا۔ مہدی کی آنکھیں جنونی تھیں، کان یوں لپیٹ رکھے تھے گویا اب کوئی بات سننی ہی نہیں تھی۔ سڑک پر دوڑتی ان دونوں کی گاڑیاں ایک دوسرے کی گاڑیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ کیس کی مہارت تھی کہ وہ ہر بار گاڑی موڑ کر دور لے جاتا۔ سڑک پر گزرتی کئی گاڑیوں کے ڈرائیورز نے ان دونوں جنونیوں کو درجن بھر گالیاں دے ڈالی تھیں۔ مہدی کی گاڑی فراٹے بھرتی گزر رہی تھی، اب کہ کیس اسے روک نہیں رہا تھا۔ وہ اس سے زیادہ تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے آگے جا رہا تھا۔ اس سڑک پر دوڑتی اس کی گاڑی میزائل کی رفتار سے نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی، اور اسی لمحے
عین اسی پل تمہاری آنکھیں یہ منظر دیکھیں گی کہ کیس کی گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی تھی۔ فاصلے سے اپنی گاڑی کو دوڑاتے مہدی نے فوراً سے پہلے گاڑی کی رفتار کم کی تھی۔ کیس گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ سڑک کے اطراف میں لگے پول اور کھجور کے لہلہاتے درختوں نے سانس روک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کس دلیری سے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ مہدی کی گاڑی اس کی موت تھی جو کسی بھی پل اسے کچل کر آگے بڑھ سکتی تھی۔ گاڑی ابھی اس سے ٹکراتی کہ اسی پل چلتے ٹائر تھم گئے تھے، بریک لگ گئی تھی۔ سکوت، سناٹا، گہری سانسیں، ماحول میں سب کچھ ایک ساتھ پھیل گیا۔ کھجور کے درخت اور لائٹنگ پولز نے اب تک دم ساتھ رکھا تھا۔ نہ بتی جل بجھ ہوئی، نہ درخت کی شاخیں ہلیں۔ ان دونوں نے اپنے سامنے ایک شخص کو دیکھا تھا، ایک ایسا شخص جو ابھی ابھی موت کے منہ سے باہر نکل آیا تھا۔ نہ اس کے چہرے پر خوف تھا، نہ گھبراہٹ۔ وہ اب بھی پرسکون تھا، یوں جیسے اسے موت سے خوف ہی آیا ہی نہ ہو۔ اسی لمحے کیس آگے بڑھتا دکھائی دیا۔ لوگ اسے پکار رہے تھے، گاڑی ہٹانے کو کہہ رہے تھے، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ بات جب اس کے خاندان پر آ جائے تو وہ نہیں سنا کرتا تھا۔ مہدی بے دم سا ہو کر نشست کے ساتھ لگ گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ سانس بھی نہیں لے پا رہا۔ کیس اس کی وجہ سے مرنے تک کو تیار تھا۔ دل کے اضطراب مزید گہرے ہونے لگے۔ وہ آیا، مہدی کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ مہدی بغیر مزاحمت کے باہر نکل آیا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ لوگوں کی بولیاں، اسٹریٹ پولز کی روشنیاں، اور اسے ان سب کے درمیان سے نکال کر لے جاتا کیس کچھ بھی کسی بھی طرح اس کی یادداشت کا حصہ نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ ساکت تھا، سن اور شل۔ زینیہ حاکم کے کمرے میں زرد بلب کی روشنی تھی۔ وہ ایئرپورٹ کانوں میں لگائے بیڈ پر بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کسی سے بات کر رہی تھی، کسی ادھیڑ عمر عورت سے، کسی اکیڈمی کی بات اور رہائش اور ضروریات کی بات۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، سنجیدگی تھی۔ آنکھوں میں اندیکھا انتقام سا تھا، یوں کہ اس کے قریب دوسری جانب بیڈ پر بیٹھی کونج اس سے بات کرتے ہوئے بھی سوچ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ، میں اگلے ہفتے اسلام آباد آ جاؤں گی۔ زینیہ کی بات پر کونج نے ہول کر دیکھا تھا اسے۔ نہیں، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، میرا نکاح ہے اس جمعے، نکاح کے فوراً بعد آ جاؤں گی۔ انشاءاللہ، آپ کا شکریہ۔ اس نے الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔ اب کہ اس نے ٹھہر کر کونج کو دیکھا، وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں بھر بھر رہی تھیں۔ لو جی، ان کے آنسو ایک بار پھر بہنے کو تیار تھے۔ یہ رشتہ مت قبول کرو پلیز، تمہارے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے زینی۔ زینیہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جن لڑکیوں کے منگیتر انہیں ڈس اون کر دیں، ان کے لیے رشتے نہیں سمجھوتے آتے ہیں۔ بالات سے بہتر سمجھوتا کون ہوگا؟ وہ خاندان کا سب سے بہترین مرد ہے، وہ بس کہہ ہی پائی تھی، ورنہ دل کی جس اونچی مسند پر عبداللہ 23 سال رہا تھا، آج بھی تھا۔ کاش وہ پلٹ آئے۔ کونج نے طنزیہ سر جھٹکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر وہ بڑے شہر سے پڑھ کر آیا تو تمہیں سمجھ آئے گا، تمہیں اسلام آباد لے جائے گا، تم سے نوکری کروائے گا؟ وہ مر کر بھی نہیں مانے گا۔ خاندان کے باقی مردوں جیسی غیرت ہے اس کی بھی، اسے بشر منائے گا۔ وٹے سٹے کی شادیوں میں دونوں طرف کی شرطیں مانی جاتی ہیں۔ ابھی کونج کوئی جواب دیتی کہ کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا تھا۔ سرخ آنکھیں لیے بشر اندر آیا تھا۔ زینیہ کو اس پر غصہ تھا، وہ کیوں عبداللہ سے بھیک مانگ رہا تھا؟ یہ ابا سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ کون سی اسکالرشپ اور کون سا اسلام آباد؟ شرم نہیں آئی تمہیں بکواس کرتے ہوئے؟ وہ چبا چبا کر سخت غصے سے کہہ رہا تھا۔ زینیہ نے اسے دیکھتے ہوئے پیر آہستگی سے نیچے اتارے۔ اب وہ قدم قدم چلتی ہوئی بشر کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے اگر ابا کے سامنے تمہاری وکالت کر دی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مجھے برا نہیں لگا۔ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا اگر تم اس ٹریول گروپ کی کسی آدمی کی باتوں میں آئیں۔ بیچ کھائیں گے یہ لوگ ہمیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ تو کیا کروں؟ شادی کر کے اماں جیسی زندگی گزار دوں؟ میں ٹاپر ہوں بشر، کیا میں اس لیے پیدا ہوئی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بشر نے کوفت سے اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ میں تمہیں شہر بھیجوں گا اپنے پیسوں پر، تم ایم فل کرو، CSS کرو یا پھر کوئی بھی نوکری، لیکن تم ان وظیفوں پر کہیں نہیں جا رہی۔ ابا کبھی نہیں مانیں گے۔ جانتے ہو ادا ابا کیوں نہیں مانیں گے؟ تم، وجہ تم ہو، صرف تم۔ اس کے لہجے میں الزام تھا۔ اگر تم نے ابا کی امیدیں پوری کی ہوتی، اگر تم شہر جا کر محبت میں پڑھنے کے بجائے کچھ بن کر آئے ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ بشر نے بے یقینی سے اسے بولتے ہوئے دیکھا۔ کیا یہ اس کی بہن تھی؟ ان کے عقب میں پلنگ پر بیٹھی کونج نے بھی زینیہ کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ یہ تنفر، یہ الزام تراشی، یہ سب کیا تھا؟ زینیہ سرخ نم ہوتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔
تمہیں شہر پڑھنے بھیجا تھا۔ ابا نے سوچا تھا بیٹا افسر لگے گا، لیکن تم محبت کی ناکام ڈگریاں لے کر واپس آئے ہو۔ میں، اماں، کونج آج اس حالت میں تمہاری وجہ سے ہیں۔ ابا کے تانوں میں ایک تانے کا اضافہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ بشر کچھ نہیں بولا، وہ بس ساکن سا اسے سنا گیا۔ یہ اتنی بڑی کب ہو گئی؟ وہ جس ہاتھ سے انگلی پکڑ کر 7 قدم اٹھانا سکھایا تھا، وہی آج انگلی اٹھا کر بات کر رہی تھی۔ میں اگر شادی کر کے ایک جاہل کے پلے باندھ دی جاؤں گی تو اس کی وجہ بھی تم ہوگے۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم مجھے پڑھا سکتے ہو تو تم غلط ہو بشر۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ تمہارا سارا پیسہ ابا کے شوق پورے کرنے میں جائے گا۔ وہ ابا جن کو لگتا ہے کہ وہ آج بھی نواب ہیں۔ نہ تم مجھے کچھ دے سکے اور نہ دے سکو گے۔ لالا رخ کو درگور کیا، مجھے بھی کرو گے۔ اگر تم نے میرے ساتھ ایسا کچھ کیا تو خدا کی قسم ساری زندگی میرے دل سے کوئی اچھی دعا نہیں نکلے گی تمہارے لیے۔ وہ بول بول کر تھک چکی تھی۔ تنفس تیز ہو گیا تھا لیکن لہجے کی بغاوت کم نہ ہوئی۔ بشر چند لمحے اسے بے یقینی سے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے دھیرے چند لفظ بول سکا، حالانکہ وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی تم لوگوں کے لیے قربانی دی ہے زینی۔ تم میری بہنیں نہیں، میرے بچے ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے؟ تو اور کیا کہوں میں ادا؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اور کیا کہوں میں؟ تھک گئی ہوں اس طرح مر مر کے جیتے ہوئے۔ دوپہر میں کھاتے ہیں تو رات کا سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا کھانا کھاتے ہوئے مہینے گزر جاتے ہیں۔ کپڑے، جیولری، میک اپ، ہر ایک چیز کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ تم مجھ سے کہہ دیتی ہیں زینی۔ بشر کی آواز ہلکی تھی، منت زدہ۔ میں کیوں کہوں؟ بشر تم میرے باپ نہیں ہو، اور میرے باپ کو میری فکر نہیں ہے۔ مجھے اچھا کپڑا چاہیے، مہنگے برانڈڈ جوتے چاہیے، اچھے لذیذ کھانے چاہیے۔ تم نہیں دے سکتے، عبداللہ نہیں دے سکتا، بالاج بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے سب کچھ اپنے دم پر چاہیے۔ یہ سب کچھ مل جاتا اگر تم نے ابا کی خواہش پوری کی ہوتی، اگر عبداللہ آیا ہوتا، لیکن دونوں نہیں ہو سکے۔ تم نے بشر، تم نے میری زندگی برباد کی ہے اور میں تمہیں ساری زندگی اس کے لیے معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ وہ بول کر ہٹ گئی تھی۔ بشر چند لمحے چوکھٹ پر کھڑا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ یہ وہ بچی نہیں تھی جسے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ اس کے دل میں ڈھیر سارا غصہ تھا۔ یہ بشر کی زینی نہیں تھی۔ وہ مایوس تھکے قدم لیتا جا رہا تھا۔ کونچ نے افسردگی سے اسے جاتے دیکھا اور پھر الماری سے ٹیک لگائے کھڑی زینیا کو۔ اس کے چہرے پر کرب تھا، اسے اداس کر کے خوش وہ بھی نہیں تھی۔ سرخ آنکھیں، مزمحل چہرہ، اور یہ رہی وہ ڈھیٹ زینیا حاکم۔ تم کیا کر رہی ہو زینی؟ زینیا نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں دنیا سے اپنا حق لے رہی ہوں، چھین کر، جھپٹ کر، مار کر یا پھر مر کر۔ کیا تمہیں یہ حق ہے کہ تم اپنے بڑے بھائی سے اس طرح بات کرو؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے تم پر؟ مجھ پر سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ میں دوسری امینہ بیگم نہیں بنوں گی، سب یاد رکھو۔ سختی، ضد، ڈھیٹ پنا کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ رات کے سماں وہ دونوں سمندر کنارے رکھے بڑے بڑے پتھروں پر بیٹھے تھے۔ دور پار سے کہیں ذرا سی روشنی بھٹک بھٹک کر یہاں بھی آ جاتی تھی۔ اس وقت ساری روشنی کیس کے چہرے پر تھی۔ اس کا گندمی چہرہ روشنی پڑنے سے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مہدی اندھیروں میں تھا۔ اس نے اپنی ذات کے لیے ہمیشہ اندھیرے کیوں چنے تھے؟ اس کے ہاتھ میں گن تھی جسے وہ اپنی انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ وہ کہانی کا وکٹم نہیں، ویلن لگتا تھا۔ کیس سکون سے چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ مہدی کو تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اب اس کی سیاہ آنکھیں مہدی کی سبز آنکھوں میں گڑھ رہی تھیں۔ تم کیا کرنے والے تھے؟ چبا چبا کر بس یہی پوچھا گیا۔ مہدی نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا، ایک جنونی سیریل کلر جیسی اسپاٹ نظریں۔ میں کرنے والا تھا نہیں، میں کرنے والا ہوں۔ میں اس آدمی کو جان سے مارنے والا ہوں اور میں یہ کر کے رہوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ آخر میں وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ کیس نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا۔ ایک لڑکی جس کا پہلا کمفرٹ تم تھے، اسے ذلیل کیا، اسے چھوڑا۔ اب اس لڑکی کا دوسرا اور آخری کمفرٹ ہے اس کا واحد سہارا، اس کے قریب موجود واحد مرد بھی اسے چھین لو گے؟ تم کتنے ہاریبل ہو مہدی۔ آخر میں وہ ملامت کر رہا تھا۔ مہدی نے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ اس کے انداز میں اب بھی بے چینی تھی۔ مہدی، تم اس لڑکی کے ساتھ اب مزید کچھ برا نہیں کرو گے۔ اس سے اپنا آپ چھینا ہے، لیکن اب اس کا دوسرا کمفرٹ میں تمہیں چھیننے نہیں دوں گا۔ تمہیں اسے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے نام کے ساتھ میرا نام آتا ہے، تمہارا نہیں۔ آخر کیوں کیس؟ اس کے ہرٹ ہونے سے تمہیں کیوں ہرٹ ہوتا ہے؟ مہدی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیس کا رنگ فک ہوا۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔
سمندر کی لہریں اس کے پیروں کو چھو کر پلٹ رہی تھیں، وہ بھی جواب مانگ رہی تھیں۔ چند پل خاموشی میں بیت گئے۔ کیس نے پلکیں جھپکا کر مہدی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے ہرٹ ہوتا ہے تو مجھے بھی ہرٹ ہوتا ہے۔ دھیرے سے کیے گئے اعتراف پر چند پل کے لیے سارا گوادر ساکن ہو گیا۔ وہ کیس کی واحد دوست تھی۔ میں نے اس کے بعد کبھی دوست نہیں بنائے مہدی۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ مہدی بمشکل سن سکا۔ میرے لیے وہ اہم ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کیس کی واحد دوست، وہ میرے دل کے بہت قریب رہی ہے۔ اس کے بارے میں بکواس مت کرو، مہدی کو رایا تھا۔ چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کیس نے ٹھنڈی لمبی سانس بھری۔ وہ میرے دل کے بہت قریب رہی ہے۔ الفاظ ایک بار پھر دہرائے۔ اسے ہرٹ ہوتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے۔ جو لوگ کیس کے دل کے قریب ہوں انہیں کوئی ہرٹ نہیں کر سکتا۔ ایک پل کو روکا۔ کیس خود بھی نہیں، چبا چبا کر بابر کروایا۔ مہدی نے اس کی بات گویا سنی ہی نہیں۔ میں آج، ابھی اور اسی وقت اس آدمی کو جان سے مار دوں گا کیس۔ تم مجھے آج روکو گے لیکن میں کل پھر آؤں گا، تم مجھے تب روکو گے، میں ایک بار پھر آؤں گا، جب تک میں اسے مار نہیں دیتا مروں گا نہیں۔ اس نے گن لوڈ کی، کیس پر ایک جتاتی نظر ڈالی اور آگے بڑھنے لگا۔ کیس پرسکون سا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ چند قدم دور ہی گیا تھا جب کیس نے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ تم کب قبول کرو گے مہدی؟ سبز آنکھوں والے مرد کے قدم رکے۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، میں نے تمہارا ہر رنگ دیکھا ہے، میں تمہاری ہر خصلت سے واقف ہوں۔ سیاہ آنکھوں والے مرد کے قدم بھیگی چاندنی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ سمندر کا ٹھاٹھے مارتا شور بھی اس کی آواز کم نہیں کر پا رہا تھا۔ تم نے آج تک کسی انسان کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں دی۔ تمہارا دل کرسٹل کلیئر ہے۔ تم خون نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اسی خون نے ہم سے ہمارے اپنے دور کیے تھے۔ ایک پل کے لیے مہدی کے دل پر قیامت آ کر گزر گئی تھی۔ پستول والا ہاتھ بے دم ہو کر پہلو میں گرا۔ کیس اس کے عقب میں بالکل قریب آ کر رکا۔ تم اس کے کمفرٹ کو مارنے نہیں جا رہے، تم بس ایک نظر اسے دیکھ کر آنا چاہتے ہو کیونکہ تم اس سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتے ہو کہ اس کے لیے مر جاؤ یا مار دو۔ مہدی کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر گری تھی۔ اس کا جسم کا سارا ٹھنڈا پڑ گیا تھا، ساکت، شل۔ سبز آنکھیں سچ کی طاقت نہ سہتے ہوئے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ تھی مہدی، لیکن اب ہم دور ہیں، ہم سیاہ بن گئے ہیں۔ وہ اب بھی اچھی ہے، اس کے اندر اب بھی خوشی ہے، وہ بسمل نہیں ہے، یا شاید وہ خود کو بننے نہیں دے گی۔ اب کے کیس کا لہجہ مختلف تھا، ہارا ہوا سا۔ اسے بہت آگے جانا ہے، اس کا مستقبل بلندیاں ہیں، کیوں اس کی راہ کا پتھر بننا چاہتے ہو؟ مہدی کچھ بول نہیں سکا تھا۔ الفاظ گوادر کے ساحل میں بہہ گئے تھے۔ لہروں نے چند پل کے لیے سوگ کا اعلان کیا۔ کیس کہے گیا، ہم نے اپنی زندگی برباد کی، وہ نہیں کر رہی، آج بھی اپنے لیے لڑ رہی ہے، اور اس لڑائی میں اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک ہی مرد ہے۔ تم اسے مارنا چاہتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اسے ہرٹ کرے گا؟ کیس نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں ایک پل کے لیے صفاقی اتر آئی۔ جس نے بھی اسے ہرٹ کرنے کی کوشش کی میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، سوائے تمہارے۔ مہدی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ وہ ہنوز گردن جھکائے ہوئے تھا، شرمندگی سے تھوڑی سینے سے آن لگی تھی۔ لیکن اگر تم اب بھی چاہتے ہو کہ میں اس کا کمفرٹ چھین لوں تو میں اپنے گھر کے مرد کو ایک عورت پر ترجیح نہیں دوں گا۔ مجھے جھک کر ریت پر پڑی پستول اٹھا لی۔ ہر خاندان میں ایک ابلیس ہوتا ہے اور ایک عزازیل۔ ہمارے خاندان میں ابلیس میں بنوں گا۔ کسی کے ہاتھ اگر خون سے رنگے جائیں گے تو وہ کیس ہے، کسی کے قبر کے بچھو نوچیں گے تو وہ کیس ہوگا۔ اپنے خاندان کو جو چاہیے میں گدھ کی طرح لا کر دوں گا، نوچ کر، جھپٹ کر۔ لیکن میں اس نے سینے پر انگلی سے دستک دی تھی۔ میں اپنے خاندان کے کسی فرد کو ابلیس نہیں بننے دوں گا۔ لوڈڈ گن سے ریت پر ایک فائر کیا، لوہے کا ذرا چنگاری چھوڑ کر ریت میں دب گیا۔ کیس نے ایک بار پھر گن لوڈ کی۔ مہدی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا، جھکی ہوئی گردن اٹھائی، گیلی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آنکھیں رنجیدہ تھیں۔ میں کچھ نہیں چاہتا اب، میں بس قبول کر چکا۔ اب میں اسے نہیں دیکھوں گا، نہیں سنوں گا، اس کی پکار پر اب گوادر کے ساحل نہیں آؤں گا۔ میں قبول کر چکا کیس، میں قبول کر چکا۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ مجھے بس یہاں سے جانا ہے، پلیز میرے ساتھ چلو، کچھ وقت کے لیے اپنی نفرت چھوڑ دو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم میرا خاندان ہو، میرے بھائی ہو، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں نے یہاں آ کر غلط کیا۔ ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں، بھاری آواز، اس کے بس میں نہیں تھا کہ چینخ کر رو پڑتا۔ کیس نے پستول کو اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا، بے تاثر چہرے سے مہدی کو دیکھا۔
چند پل بعد وہ دونوں مرین ڈرائیو پر تھے، دونوں کے دل بھاری تھے، چہرے بے تاثر، سانسیں بوجھل۔ کم از کم یہ سفر مہدی کے لیے محبت نہیں تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کا بہترین رسپانس پر ہی ہم نیکسٹ ایپیسوڈ پوسٹ کریں گے، تو پلیز اپنا بیسٹ رسپانس شیئر کیجیے۔ اجازت دیجیے، حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔